السلام علیکم. بہن ہے یہ پتہ نہیں بھائی ہے کون ہے. 4 شادیاں تب الاؤ ہیں جب سب کے حقوق سیم ہوں, ٹھیک ہے, سیم وے میں ادا ہو سکیں. ایک بیوی پاکستان میں ہے, باقی کدھر ہیں, بچے باپ سے محروم ہیں. کون سا اسلام ہے یہ اسلام ہے. الحمدللہ بچے بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں. جب کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تو کیوں اٹھا کے, یعنی کہ میں ان باتوں کا رپلائی نہیں کرتا ہوتا, لیکن میں نے آج سوچا کہ سب کو رپلائی مل جائے. یہ بہت سے لوگوں کے ایسے سوال ہوتے ہیں. ہم ہرگز عدل نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دی ہے, ہم ہرگز ہم جس کی ایک بیوی ہے وہ اپنی ایک بیوی کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. 2 سال وہ ادھر گزارتا ہے سعودیہ میں, 3 سال بیوی پیچھے پاکستان میں ہوتی ہے. اس بات کا جواب مجھے چاہیے کہ کیا اس کے ساتھ عدل ہو رہا ہے. پھر جب وہ ادھر ہوتا ہے, جب اس کو اللہ نے اجازت دی ہے, اللہ نے اس کے لیے رستہ آسان کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ مجبوری ہے, سعودیہ میں, دبئی میں. یہاں پہ جب ہم جابس کرتے ہیں کسی کے پاس تو 2 سال سے پہلے, ہم 1 سال سے پہلے آ نہیں سکتے. چلیے تو یہ کہتی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہیں رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اب مجھے اس بات کا جواب دے, جب ایک مرد اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ آسانی اس کے لیے کر دیتا ہے, اس کو بیوی مل جاتی ہے آؤٹ آف کنٹری میں, تو اگر وہ شادی کر لیتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے, تو کیا وہ حرام کر لیتا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے یعنی کہ وہ لاگو ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یعنی کہ بالکل عدل نہیں ہو رہا, وہ ادھر ماری. بھائی نہیں ہو سکتا. ایک چیز انسان کو گناہ سے بچنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ کیوں نہ اس کو استعمال کرے. وہ گناہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اس سے تو 100 درجے بہتر ہے کہ اپنی بیوی سے خواہش پوری کی جائے. ایک بات. دوسری بات, بچوں کی پرورش ہمیشہ جو ہے وہ باپ کرتا ہے, تربیت ماں کرتی ہے. پرورش سے مراد یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کا, اپنے بچوں کا خرچہ بھیجتا ہے, ماں اس کی تربیت کرتی ہے. پرانے زمانے میں کہتے تھے نا کہ جب آپ کسی کے گھر رشتہ لے کے جاؤ تو اس کی ماں کو دیکھو, اس کی ماں کیسی ہے, باپ کو نہ دیکھو, کیونکہ بچوں کی تربیت ہمیشہ ماں کرتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹی بھی اچھی ہوگی, یہ بڑی پتے کی بات ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کی ماں میں عیب ہوگا تو اس کی بیٹی میں بھی عیب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت جو ہے نا, اس کی پرورش جو ہے نا باپ نے کی ہے, تو تربیت ماں نے کی ہوتی ہے. اور یہ بات رہے گی کہ تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, ہماری اگر 2 بیویاں بھی ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, ہم عدل ہرگز کر ہی نہیں سکتے. ہاں, ایک ہی طرف نہیں ہو جاتے. جب کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو, آپ نے اٹھا کے بات کر دی, لوگ اٹھا کے باتیں کر دیتے ہیں. عدل بھی ہو رہا ہے, انصاف بھی ہو رہا ہے, جتنا اپنی طرف سے ہو رہا ہے الحمدللہ. آگے بھی ہوگا, پہلے نہیں تھا ہوتا, اب ہوگا. پہلے بھی ہوتا تھا جتنا ہو سکتا تھا. پہلی بیوی پاکستان سے سعودیہ آئی تھی الحمدللہ. ادھر جو 2 بیویاں, 1 ہفتہ ادھر 1 ہفتہ ادھر, ریاض سے جدہ آنا جانا الحمدللہ. اخراجات کے معاملات میں بھی اللہ کے فضل سے جتنا جو اتفاق, جتنی اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق برابری کا سلوک ہوتا ہے. کپڑوں کے اعتبار سے جتنے کپڑے ان کے لیے اتنے ہی ان کے لیے, اپنی ماں کے بھی پہلے. اور یعنی کہ یہ ساری ترتیب ہو رہی ہے. جب آپ کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا, ایسے نہ اٹھا کے کر دیا کریں باتیں. ہر چیز کا برابری میں سلوک ہو رہا ہے. اسلام ہمارا بہت آسان ہے اگر بیویاں نیک ہو تو. جب بیویاں بدتمیز اور بد اخلاق اور بے عمل ہوں گی تو وہ مرد کے لیے مشکل ہوگا, اور وہ اپنا عدل خود گنوائیں گی. تم ہنس رہی ہو, تم صحیح ہنس رہی ہو, ہنسو تم. اور اپنا عدل وہ بیوی خود گواتی ہے جو بدتمیز ہوتی ہے, جو بدماش ہوتی ہے, جو لڑاکی ہوتی ہے, وہ اپنا عدل خود گواتی ہے. مرد نہیں اس کا عدل گواتا. حقیقت بات ہے نا. تو بھائی یہ بات ذہن میں سے نکال دیں. الحمدللہ عدل بھی ہو رہا ہے, انصاف بھی ہو رہا ہے, بالکل برابری والا سلوک بھی ہو رہا ہے. جتنا مجھ سے ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں, اپنی طرف سے فل کوشش کر رہا ہوں, فل بائی فل جیسے شریعت کہتی ہے. باقی کس بات کا 2000, کس کا 2000, کس کو 2000 دیا میں آپ کو بھی دوں. آپ کو کپڑے دیے 2 آپ کے لیے دے, 2 اس کے لیے, اس کے لیے تو برابر ہو گیا سب کے لیے معاملہ.